الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہات مصر و فارس کا 5واں درس پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے راستے میں 3000 فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیا۔ مسلمان فارغ ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو کہا کہ آپ رومی لباس پہنے، اور ایک صحابی کو نصر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ بچہ ارسطولیس کو بتاؤ کہ اپنے جو مدد طلب کی نصرانی عربوں کا وہ فوج آ گئے ہیں۔ نصر ثابت وہاں گئے، ارسطولیس کو خبر کیا، وہ بہت خوش ہوا، اور پھر نصر ثابت رضی اللہ عنہ واپس آ گیا۔ تو نعیم بن مرہ فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ابن مرہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ لوگ آ گئے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ عمرو بن العاص گھبرا جائیں گے کہ یہ نئی فوج آ گئی ہے، لہٰذا آپ کسی نہ کسی طریقہ سے عمرو کو مطمئن کر دے کہ ہم مسلم لشکر نصرانی لباس میں کارروائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کو میرا سلام بھی کہہ دے اور ان سے عرض کرے کہ ہر وقت تیار رہے، اور جب ہماری تکبیری سن لے تو فوراً کارروائی شروع کر دے۔ میں اس مہم پر جا کر ایک مناسب مقام چپ کر بیٹھ گیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ نے نصرانی لباس لشکر والوں کو پہنایا اور عربی متنصرہ سے چپ نہ ہوا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ نے نصرانی لباس لشکر والوں کو پہنایا اور عربی متنصرہ سے چینا ہوا سامان اور صلیب وغیرہ اٹھا لی۔ ارسطولیس کی بھیجے ہوئے سارے جوڑے پہن لیے۔ رفاع بن قیس چونکہ مقدمۃ الجیش میں ہوتا تھا، اس لیے سب سے بہتر جوڑا ان کو عطا کیا گیا۔ بہرحال اپنی شکلوں کو مکمل تبدیل کر کے اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ خالد رضی اللہ نے فرمایا کہ قسم مسیح کے نام یا مریم کے نام کھاؤ، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کفار ہمیں پہچان لے اور ہمارا یہ جہادی منصوبہ ناکام ہو جائے۔ چنانچہ قبطی جرنیلوں کے سامنے اسلامی جرنیلوں نے جھک کر سلام کیا، اور یہاں سے یہ سب لوگ دیر مرقص پہنچے۔ علاقہ فادریوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اسلامی لشکر نے کہا ہم عربی متنصرہ ہیں اور شاہ مصر کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور بادشاہ نے ہم کو بلائے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس لشکر کا بڑا اکرام کیا، لیکن اس مقام پر جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا نام نولس تھا، وہ شام سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا یہ لوگ تو وہی ہیں جو شام میں لڑا کرتے تھے تو چیخ اٹھا کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص خالد ہے، جس نے ملک شام کو تباہ اور برباد کیا ہے، وہ فلاں شخص سے اور وہ فلاں جرنیل ہے، اور میں ابھی بھی ارسطولیس کو اطلاع بھیجتا ہوں کہ یہ لوگ دھوکہ کرنے والے ہیں، ان کو قید کر کے قتل کرو۔ اسلامی لشکر نے جواب دیا بھائی مجھے ویسے شبہ ہو گیا ہے، ہم وہ فقراء ہیں اور بے یار و مددگار لوگ ہیں جن کو مسلمان نے سرزمین شام سے دربدر کر کے نکال دیا ہے۔ قانون کہا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم قسطانی نصرانی عرب نہیں ہو، وہ لوگ اکثر رومی زبان سمجھتے ہیں، تم مسلمان ہو۔ اسلامی لشکر نے جواب دیا کہ بخت، اگر ہم اسلامی لشکر ہوتے اس طرح دن میں کیسے آتے، تو پھر رات کو آ جاتے، تم خود عیسائیت کا مذاق اڑانے والے ہو۔ وہاں کے دوسری پادریوں نے بھی کوشش کی کہ جناب یہ مسلمان لشکر نہیں ہمارے لوگ ہیں،
मलून फिर बोला, मैंने घूर घूर कर ताड़ लिया है कि लोग मुसलमान हैं। एक बात याद रखिए, जब इंसान अल्लाह का होता है और अल्लाह के दीन के लिए निकलता है तो अल्लाह अपने बंदों के साथ फिर कैसा मामला करता है, अपने बंदों को किस तरह मदद करता है। आगे सुनो इस पादरी के साथ ये हुआ। पादरियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर ये लोग मुसलमान हैं तो इनसे अपने लिए अमान हासिल करना चाहिए, लेकिन उनके रास्ते में नुनलस रुकावट बना हुआ था। चुनांचे सब पादरियों ने मिलकर नुनलस को गिरफ्तार किया और फिर गिरजे का दरवाज़ा खोला और नुनलस को हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह के हवाला किया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, तूने कुछ और इरादा किया था लेकिन अल्लाह ने कुछ और इरादा किया, अब तुम मुसलमान हो जाओ। इस मलऊन ने कहा, इस्लाम की वजह से तुम्हें शाम से भाग कर यहाँ आया हूँ, लेकिन मसीह ने यहाँ तुम्हारे हाथों कैद कराया। मालूम होता है कि मसीह भी मुसलमान बन गया है, जब जो चाहो कर लो। मुसलमान ने उसकी गर्दन उड़ा दी। वहाँ के फादरियों ने मुसलमानों को बहुत सलीबी दी ताकि उससे उनका हिला और मजबूत हो जाए। बहरहाल बच्चा के लोग और इस्लामी लश्कर किस्से शमा जो शाही महल था की तरफ बढ़ने लगा। आगे आगे सलीब को बुलंद किया और नसरानी लिबास में मलबूस अरस्तुलिस के खेमे के करीब पहुँच गए। खालिद ने वलीद बाहर खड़े हो गए और हज़रत रिफ़ा और हज़रत बशार अंदर गए और बादशाह के सामने अल्लाह के लिए सीधा किया और फिर खुशखबरी सुनाई कि मदद के लिए लश्कर आ पहुंचा है। बादशाह ने पुरतफाक इस्तकबाल किया और शाहाना ज़ियाफत में उनको रख और एहतराम किया। इधर से अमर बिन आस ने देखा कि नई फौज आ गई है तो मुआज़ बिन जबल ने फरमाया कि मेरा ख्याल ये है मुसलमान है। हज़रत रबीआ बिन हसन ने फरमाया कि मैंने तो हज़रत खालिद को भी पहचान लिया है, ये लोग मुसलमान हैं। मालिक नखीनी फरमाया कि मुसलमान ही है। ये हज़रात इसी गुफ्तगू में थे, इतने में नुआइम बिन मुर्रा पहुंच गया और सारा किस्सा सुना दिया। तब मुसलमान सब के सब तैयार हो गए और खुशी से बोले न समाये। इधर अरसुलिस ने इस नई कुमक को देखकर फैसला कर लिया, कल ज़बरदस्त हमला हो, और इसने पूरा असलहा लश्कर में तकसीम कर दिया। लेकिन बंदा कुछ सोचता है और अल्लाह ताला कुछ और करता है। हुआ यूं कि मक़ौक़िस का भाई जानूस जो अरस्तुलिस का चचा था, इसको यकीन आ गया कि मेरे भाई को अरस्तुलिस ने कत्ल किया है और लोगों को देखा दे रहे हैं कि वो खिलवत में इबादत कर रहा है। जानूस ने मिस्र के उन लोगों को जमा किया जिनको अरस्तुलिस ने शहर की इबादत पर मामूर किया था और फिर अपने ख़ास लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुक़ौक़िस को इसके बेटे ने कत्ल किया है। अब ये शख्स अरबों से लड़ने के लिए शहर से बाहर फौजों को लेकर निकला है। अगर ये मगलूब हो जाता है तो याद रखो हमारी बीवी बच्चों और जान माल की खैर नहीं है, और तुम जानते हो कि रक़ल मुसलमानों के सामने नहीं, फिर ज़कात और सुलूस की ये चीज़ है। लिहाजा अक़ल का तकाज़ा ये है कि हम उन अरबों से सुलह कर ले ताकि माल जान महफूज हो जाए। इधर अरस्तुलिस को आधी रात को पता चला कि किस्र शमा में क्या बगावत हुई है, और दूसरी तरफ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा मस्ताना लगाया और अरस्तुलिस की फौजों को काटना शुरू किया। इधर अमर बिन आस के साथियों ने जब नारे तकबीर सुना तो उन्होंने वहाँ से कार्रवाई शुरू की। इस तरह क़िब्ती लोगों का भागना भी मुश्किल हो गया और कुछ बदहवासी में भागकर दरिया में डूब गए और कुछ इस्कंदरिया की तरफ भाग निकले। अरस्तुलिस शहर मरयूद से होते हुए इस्कंदरिया भाग गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मिस्र पर फतह अता की। 5000 क़िब्ती मारे गए और वाफिर मिक़दार में माल गनीमत हासिल हुआ। अल्लाह का कलिमा बुलंद हुआ और कुफर का कलिमा खाक में मिल गया। सुबह को हज़रत खालिद और अमर बिन आस और दीगर मुसलमानों की मुलाकात हुई, एक दूसरे को सलाम किया, मुबारकबाद दी और मिस्र के तमाम इलाकों को फतह करके मिस्र शाही का मुहासरा कर लिया। वहाँ से मुक़ौक़िस के भाई अर्जानुस ने जान कर कहा, ए अरबी जवानों, जान लो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है और मैंने तुम्हारे लिए
ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، اور جو اپنے دین پر رہے اس کے تم امان دے دو، وہ تم کو جزیہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اپنی رحمت کو بسائے ہے، اب تم بھی رحم کرو۔ حضرت عمر نے مشورہ مانگا تو صحابہ کرام میں سے شرحبیل بن حسنہ نے فرمایا کہ تم میں عادلانہ فیصلہ کرے۔ تو عمر نے فرمایا اے اہل مصر، ہم تم کو امان دیتے اور اس سال تم سے جزیہ معاف کرتے ہیں، اور آئندہ سے ہر بالغ پر سالانہ 4 دینار جزیہ ہوگا، جو مسلمان ہو گیا ہو ہمارا بھائی۔ ارجانوس نے کہا اے عربی بھائی، تم نے انصاف سنایا، اب میرا فیصلہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور جو مال میرا ہے یا میرے بھائی کا ہے وہ جہاد کے لیے وقف ہے۔ جب اہل مصر نے دیکھا کہ ارجانوس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک کے بعد دیگرے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اکثر مصر والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے قصر شمع کی جگہ ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرائی، جو آج تک جامع عمرو بن العاص کے نام سے مشہور ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، سچ ہے گویا کہ دین مہمان بن کر صحابہ کے گھروں میں اترا اور ان سے دشمن کا گوشت مہمان نوازی میں طلب کیا۔ وہ تو پہاڑوں کے مانند تھے، ذرا ان کفار سے معلوم کرو ان کا ٹکراؤ کیسا تھا۔ اس کے بعد وہ مشہور واقعہ سب قارئین کرام کو اور سب سامعین ناظرین کرام کو معلوم ہی ہے کہ دریائی نیل کی ایک بری عادت تھی، اس کے خاتمے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور وہ عادت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ واقعہ خود سب کو معلوم ہے، میں صرف اس خط کے الفاظ نقل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبداللہ عمر بن خطاب امیر المومنین الی نیل مصر، اما بعد، وإن كنت مخلوقا تملك ضرا أو نفعا وأنت تجري من قبل نفسك وبأمرك أنقطع، لا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري بحول الله وقوته فاجري كما قلت السلام۔ یعنی اے دریائے نیل، اگر تو ایسی مخلوق ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے اور تو خود سے اپنی مرضی پر چلتا ہے تو فانی روک لو، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر چلتا ہے تو پھر اسی طرح فانی جاری رکھو جیسے پہلا تھا۔ ایک باعث عبرت بات ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک خیمہ تھا۔ فتح مصر کے بعد آپ وہی پر اس خیمہ میں قیام پذیر تھے۔ آپ اسکندریہ روانہ ہوئے اور خیمہ کرنے کی نوبت آئی۔ عمرو بن العاص کی نظر خیمہ میں کبوتر کے گھونسلے پر پڑی، جو کبوتر نے خیمہ میں تان لیا تھا۔ اپنے فرمایا کہ خیمہ مت کیڑو، کبوتر ہمارا مہمان ہے، خیمہ رہنے دو۔ چنانچہ آپ اسکندریہ گئے اور پھر واپسی پر اسی جگہ شہر آباد کیا، جس کا نام آج تک فسطاط ہے، جو مصر قدیم کہلاتا ہے۔ خیمہ کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں۔ یہ تھا عظیم مصر کی فتح۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔